جاگو اے اہل ایمان، روزے رکھو پڑھو قرآن، کر دو سب کو یہ اعلان، آ گیا ماہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ پارہ نمبر 24۔ ما قبل سے سورہ زمر چل رہی تھی۔ یہاں اللہ رب العالمین نے شروع میں یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو، ایک شخص وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے اور ایک شخص وہ ہے جو سچ بولتا ہے۔ تو یہ دونوں سچ بولنے والے اور جھوٹ بولنے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سچائی کا اہتمام کرنا چاہیے اور سچی اور بھلی باتوں کا کام کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے اپنی رحمت اور توبہ کا ذکر کر کے جو فساق ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کو ترغیب دی ہے اور اپنی رحمت بتائی ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تمہارے آنے میں دیر ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوتی۔ اللہ اپنی رحمت کی وسعت کو بیان کرتے ہیں اور توبہ کی ترغیب یہاں دے رہے ہیں۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کفار قیامت کے دن آئیں گے، جہنم میں ان کو دھکیلا جائے گا، تو جہنم کا داروغہ کہے گا، تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہاں آئے تھے، پر ہماری غلطی تھی، ہم نے نہیں مانا۔ اور جب جنتی کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو جو ملائکہ جنت پر مقرر ہوں گے وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ اکبر، سلامتی ہو، مبارک ہو، اب تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے اور مجرمین کی فہرست سے اللہ ہم سب کو خلاصی نصیب فرمائے۔ سورۃ المؤمن، اس صورت میں چونکہ ایک شخص کا ذکر ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال رجل مؤمن، تو اس لیے اس صورت کا نام ہی سورہ مومن رکھ دیا گیا۔ اہل ایمان کے لیے صورت میں ملائکہ کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ اہل ایمان کتنے خوش قسمت ہیں جن کے لیے فرشتے ملائکہ دعائیں کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ ان کو عذاب سے بچا، ان کو جنت میں داخل فرما، اور مومنین کے گھر والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کو بھی عذاب سے بچا۔ پھر اس میں ظالم کا ذکر کیا، سرکش فرعون کا ذکر کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی نصیب فرمائی۔ وحاق بآل فرعون، فرعون کو اور اس کے خاندان والوں کو اس دنیا میں بھی عذاب آیا اور آخرت کا تو عذاب ہے ہی۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لے، ایک عذاب ہے جو قبر اور برزخ میں آتا ہے، اسے ارض نار کہتے ہیں۔ النار یعرضون علیہا غدوا، یہ ارض نار ہے۔ اور ایک ہے قیامت کے بعد، اس میں جو جہنم کا عذاب ہے اسے دخول نار کہتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ، تو فرعونیوں کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی نجات کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر یہاں اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنے نبیوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں۔ سورت کے آخر میں اللہ نے بات سمجھائی ہے کہ دیکھو، اللہ کی سنت ہے، اللہ کی عادت ہے، حق غالب آتا ہے، باطل ختم ہوتا ہے، کفر کو اس کی سزا ملتی ہے، ایمان والوں کو اللہ ایمان کی بنیاد پر جزا عطا فرماتے ہیں اور مجرمین کو سزا عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جو ہمیشہ رہتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ، اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا ہے کہ آپ اپنا تعارف کرائیں، آپ اپنی بات سمجھائیں کہ میں تم سے مطالبے نہیں کرتا، میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں، تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ نبی انسانوں میں سے ایک انسان ہوتا ہے لیکن باکمال انسان ہوتا ہے، کامل ایمان والا انسان ہوتا ہے، اکمل انسان ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے جو پہلی قومیں گزری ہیں ان کے انجام بد کا ذکر فرمایا ہے، پھر آخر میں مومنین کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ جب وہ ربنا اللہ کہتے ہیں تو ڈٹ جاتے ہیں، مصائب اور مشکلات کو دیکھ کر حق کو چھوڑتے نہیں ہیں۔
نتیجہ کیا نکلتا ہے جب وہ حق کو نہیں چھوڑتے؟ نتیجہ نکلتا ہے پھر وہ اللہ کے مہمان بنتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ پھر ان کو حزن و غم سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور اللہ نے مومن کی کیا شان بیان فرمائی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ دنیا میں اصل تو وہ شخص ہے جو دین کی بات کرے، اچھی بات کرے، اور اس کو اپنے اوپر بھی فخر ہو کہ میں مومن ہوں، وَقَالَ إِنَّنِي، میں بھی مومن ہوں۔ تو اللہ نے یہاں ایمان والوں کی شان بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ استقامت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ مصائب آنے کے باوجود بھی ڈٹا رہے، اور ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ ہر حال میں دین کے اوپر جمع رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت کے ساتھ دین پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل ایمان کی نیک لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔